آئیے جانتے ہیں کہ داستان کیا ہے۔ داستان کا فن، کہانی کہنا اور کہانی سننا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ تفریح، طبع اور وقت گزاری، ساتھ ہی انا کی تسکین اور تشنہ آرزوؤں کی تکمیل کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ پریشان حال اور سکون و راحت کو ترستا انسان کہانی کے ہیرو کو معرکہ سر کرتے ہوئے یا کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح وہ ہیرو کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھ کر حقیقی زندگی کی مایوسی، محرومیوں اور ناکامیوں سے نجات پا جاتا ہے۔ کہانی کار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کہانی اتنے دلچسپ اور مؤثر انداز میں پیش کرے کہ سننے والے بھی اس کے محسوسات میں شریک ہو جائیں۔ کہانی کو دلچسپ اور دلکش انداز میں پیش کرنے کا ہنر ہی کہانی کا فن ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر پرانے زمانے سے لے کر اب تک کہانی نے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ کبھی حکایت کا مقصد اخلاقی نصیحت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو انسانی واقعات ہی بیان کر کے اخلاقی درس دیا جاتا ہے یا پھر جانوروں کی کہانی بیان کر کے اخلاقی نصیحت کا کوئی پہلو پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی تمثیلی انداز میں قصہ بیان کر کے اخلاقی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ سبرس تمثیلی طرز کی کہانی کی بہترین مثال ہے۔ کہانی کی ارتقائی شکل داستان ہے۔ داستان کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان وہ رومانی کہانی ہے جس میں خیالی واقعات کا بیان، مافوق الفطرت عناصر کی تحیر خیزی، حسن و عشق کی رنگینی، واقعات و حادثات کی بہتات و پیچیدگی اور بیان کی لطافت، اور اس کا مقصد اپنے قاری کو فرحت و مسرت کا سامان فراہم کرنا ہو۔ داستانیں زیادہ تر سیاسی و تہذیبی اعتبار سے زوال آمادہ معاشرے میں رواج پذیر ہوتی ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں انسان کو گوشۂ عافیت اور سامان تسکین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ داستانیں سکون سے محروم انسان کو وقتی طور پر سکون بخشتی ہیں، کیونکہ ان میں ایسے دلکش جہاں آباد ہوتے ہیں جو محرومیوں، ناکامیوں اور بکھرتے خوابوں کے پس منظر میں کامیابی و کامرانی کے روشن جزیرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ داستانوں کا تعلق عام طور سے بادشاہوں، شہزادوں اور طبقہ امرا سے ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کی زندگی میں کمتر ہی دلچسپی کا کوئی سامان ہوا کرتا ہے، جبکہ بادشاہوں کی پرتعیش زندگی میں دلچسپی کے ہزاروں پہلو ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی طبلۂ بالا کو مرکزی کردار بنانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ داستان کا کینوس وسیع ہو جاتا ہے۔ فوج و جنگ، دعوت اور جشن وغیرہ کے تفصیلی بیان کی بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ داستان کا مرکزی کردار ایک مثالی انسان ہوتا ہے جو ہر طرح کی خوبیوں کا مجسمہ ہوتا ہے۔ شجاعت و جوانمردی اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ وہ بہادر، حسین و جمیل، ہمدردانہ فطرت کا مالک، عاشق مزاج اور محیر العقول کارنامے انجام دینے والا ہوتا ہے۔ اس کا کردار وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر نہیں ہوتا۔ وہ بچپن سے آخری وقت تک یکساں صلاحیتوں کا مالک نظر آتا ہے۔ ہیرو کی مدد کے لیے بعض اوقات مافوق الفطرت طاقتیں بھی داستانوں میں ظاہر ہوتی ہیں، جو ایک طرف تو قاری کی حیرت و دلچسپی میں اضافہ کرتی ہیں اور دوسری طرف محیر العقول کارناموں کے لیے جواز بھی فراہم ہو جاتا ہے۔